بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا جو درس ہے ہم سورہ بینہ سے شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تکاثر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بینہ کے معنی ہوتے ہیں روشن دلیل، بالکل کھلی ہوئی واضح دلیل۔ تو قرآن سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور زمین آسمان ہمارا جسم یہ ساری جو اعضاء ہیں سب روشن دلیلیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم کے معنی نہیں، یکن یا یکونو سے کن نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین۔ تو دو جماعتوں کا ذکر ہوا اور من ہے، سارے اہل کتاب نہیں۔ پہلی بات کہ اہل کتاب سے مراد جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جیسے تورات اور انجیل۔ تو ویسے تو دو گروپ ہوئے، عیسی ابن مریم کو ماننے والا کیا نصارہ، اور موسیٰ ابن عمران کو ماننے والا بنی اسرائیل۔ مگر اہل کتاب میں وہ ایک ہی گروپ ہوا نا، ان کے پاس کتاب تھی آسمانی، نبی تھے، توحید پرست تھے۔ تو انہوں نے کفر کیا کیا یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، مشرکین کو ان کا ذکر علیحدہ، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، نبی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہمارا دین ابراہیمی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن کوئی چیز نہیں تھی، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اور یہی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ مشرک۔ اب اہل کتاب کو کافر کہا گیا، غور کرنے کی غور طلب بات ہے۔ کس بنیاد پر کہا گیا یہ سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صریح دلائل آنے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں ان کا آنا اور بسنا یہ دلیل تھی۔ انہوں نے اندازہ بالکل صحیح لگایا تھا کہ آخری نبی یہ جو وارد ہوگا وہ جہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہو تو مدینہ اختیار کیا۔ مکہ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ مکہ میں اسلام کو اتنا فروغ نہیں ہوا جو مدینہ میں ہوا، اور وہاں آ کر بسے تھے۔ دوسری چیز، مشرکین سے ان کی انبن ہوتی تھی نا، کیونکہ وہ مشرک تھے، تو انہیں تانا دیتے تھے کہ آخری رسول جب آئے گا نا تو اس سے مل کر تم سے ہم جنگ کریں گے، تمہیں شکست دیں گے، صفایا کر دیں گے۔ یعنی فخر کرنے والی قوم۔ تو یہ کہاں سے کفر، انہیں کیوں کہا کفر؟ ظاہر ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جس کے انتظار میں تھے، جو بینہ ان کے پاس تھی، اس کا انکار کر دیا تو کفر ہوا کہ نہیں؟ اس لیے کافر ہوئے۔ تو منفکینہ، منفکینہ کیا ہے؟ یہ سورہ بلد میں پڑھ چکے ہیں، وما ادراک ما العقبہ، فک رقبہ، یا فک سے فا اور کاف۔ تو ہم نے ترجمہ کیے تھے گردن کا چھڑانا۔ تو فک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز، کسی گرہ کو، کسی گانٹ کو چھوڑنا۔ جیسے دروازہ کھولنے کو فک نہیں کہتے، صندوق چاہے باکس ہے اس کو توڑنا اسے فک کہتے ہیں، فک کو۔ مگر یہ انفک ہے، خود کو، یعنی یہ جو اس ضلالت میں تھے، شرک کے، کفر کے اور شرک کے دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، کفر تھا نا یہودیوں نے، اور نصارہ نے عیسی ابن اللہ، اور مشرکین نے الملائکۃ بنات اللہ، یعنی کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا، کسی نے عیسی ابن مریم کو، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔ تو اس غلط عقیدے سے اپنے آپ کو چھڑانے والے نہیں تھے، ان فکو خود، تو اب ترجمہ کیا بعض آنے والے نہیں تھے،
جبکہ باز آنا اس کا ترجمہ نہیں ہے، مرکزی معنی باقی ہے. تو منفکین، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس کھلی دلیل. اب کون سی دلیل چاہیے ان کو جب اصل دلیل کا تو انکار کر دیا. اسی کی وضاحت ہے اور جس پر وہ فخر کرتے تھے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، انتظار کس کا کر رہے تھے؟ ایک رسول کا. اب رسول دیکھو مفرد کا صیغہ ہے رسول ہے نا، جمع رسول آتی ہے، تو یہاں گرامر والے توجہ دیں، ایک رسول اللہ کی جانب سے آئے. یتلو صحفا، واو پڑھیں گے مگر یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ تلاوت دیکھیے واو ہے نا، یتلو اس کا مادہ ہے اس کا، تو وہ پڑھے ان پر نہیں تو سوچیں کہ جمع کا صیغہ ہے، جمع نہیں. یتلو یتلوان یتلون ایسے یتلون، تو وہ رسول پڑھے صحیفے پاکیزہ. اور یہ دعویٰ کیے تھے مشرکین نے بھی کیے تھے اور یہود و نصارہ نے بھی کیے تھے کہ کوئی براہ راست فرشتہ کیوں نہیں اترتا اور ہمیں بتائے کہ یہ رسول ہے، یہ پڑھ چکے ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کھلی ہوئی دلیل. اور صحیفے جمع، صحیفہ کی جمع صحف، جو پاکیزہ ہوں یعنی احکام بالکل درست ہوں. فیہا کتب قیمہ، تو گویا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. بینہ کی شرح وہ کیا چاہتے تھے کہ رسول صحیفے پڑھ کر سنائے، پاکیزہ ہوں، اس میں درست اور صحیح احکام ہوں. یہ ان کا تقاضا پہلے سے تھا. تو اب بھی تو کلام پاک آیا، اس میں احکام وہی آ رہے ہیں، قیمہ ہے. اب ان کی جو خاص صفت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اس رسول کا انکار کیسے کیا انہوں نے. ان کے پاس کتاب تھی اور ان کے آپس کے اختلافات صرف رسول کے آنے پر ہی نہیں ہوئے تھے، رسول کے آنے پر انکار کر دیا. اختلافات پہلے سے تھے، جیسے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نصارہ کو باطل سمجھتے تھے، نصارہ یہود کو. تو یہ عقائد تھے. اب دیکھو تفرقہ. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. انہوں نے جو فرقہ بندی کی، یہ تفرق یعنی خود بڑھ گئے، اور فرق یفرق یعنی فرقے میں دوسرے کو بنائے، تو تا کا فائدہ ہے، خود بڑھ گئے تفرق. وما تفرق، کب؟ جب ان کے پاس واضح روشن دلائل آئے. اب یہ کیا ہے؟ تورات کھول کر دیکھیں تو شرک کی قباحت ہے، دلائل تھے، اس کے باوجود بھی عزیر کو بیٹا بنایا. اچھا عیسی ابن مریم آئے، وہ اصلاح کرنے کے لیے کس کے آئے؟ بنی اسرائیل کی. خود نصارہ نے، ان کے پیروکار نے بعد میں انہیں اللہ کا بیٹا بنایا. تو اختلاف کب کیا؟ اگر بینہ آنے سے پہلے اختلاف کرتے تو اس میں کوئی رہبری کی جاتی واضح دلیل آنے کے بعد. اچھا ان سے کیا کہا گیا تھا؟ تورات میں بھی یہی کہا گیا تھا، اور کیا اسے انجیل میں بھی. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اب کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ، تو مثبت ترجمہ کریں، انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا صرف، اور یہ جائز ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ خالص تو نہیں کیا، عزیر کو شامل کیا، عیسی ابن مریم کو شامل کیا. اور پھر کیسے؟ حنفاء، یکسو. حنفاء حنیف اس کے معنی یکسو. تو یکسو انسان کب ہوگا؟ جبکہ کسی اور کو اللہ کی جگہ پر اللہ کی صفات میں شامل نہ کرے. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا. دوسرا کیا حکم دیا گیا تھا؟ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ صحیح، درست، راست، پائیدار دین ہے.
قیمہ کے معنی. اب غور طلب بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور دو ہی چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا اور زکوٰۃ کا، جبکہ ہمارے لیے جو نصیحت آتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نماز کے بعد فوراً یا ایمان کے بعد فوراً نماز. تو مطلب کیا، جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اس کو ثابت کریں، کس سے؟ نماز سے. یہ ہم بتاتے ہیں. مگر یہاں اور چیز ہے، یہاں انہیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ نماز اللہ کا حق ادا کر دیا تو مخلوق خدا کا بھی حق ادا کریں. یہ ہے شریعت کے جو بنیادی اصول. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے حقوق ہیں، مگر ہم سب کو کس نے پیدا کیا تو اس کے حقوق ہیں. جیسے کہ 4 بھائی ہیں، بھائی باپ کا حق ادا کریں، لیکن اپنے بھائی ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ باپ کے بیٹے ہیں. یہ بہت فکرانہ کلام ہے، یہ کلام پاک کا، اور یہی پائیداری دین ہے. ورنہ اگر آپ مخلوق خدا کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور صرف اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوگی. جبکہ اس پر کافی بیان دیا جا سکتا ہے، مگر ضرورت نہیں، آپ لوگ تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. اب باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو جو گروپ ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اب سب ایک ساتھ، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اور مشرکین، کہاں؟ نار جہنم خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. لوگ امت مسلمہ کو بھول جاتے ہیں. ان کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس بھی انبیاء تھے، اور نصارہ کے پاس بھی نبی تھے، مگر کیا انہوں نے کفر کیا. تو امت مسلمہ میں سے جو کفر کرے وہ کہاں سے بچے گا؟ وہ بھی اس میں شامل ہے. یہاں قیاس کرنا چاہیے. ہم لوگ صرف دوسری نمازوں میں قیاس کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر سنت ہے تو یہاں سنت ہے، یہاں فاسد ہوتی ہے تو یہ قیاس کون کرے گا؟ اور یہ بالکل جائز ہے، چونکہ اس وقت امت مسلمہ میں یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن یہ آیت ہمیشہ کہ جو بھی ہو اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس تو کلام پاک ہے، تو بتائے کہ ہم اگر شرک کریں گے، مزاروں پر جائیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ بتاتے نہیں لوگ. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. جی خالدین فیہا، جی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ یہ نہیں وہاں حساب ہوگا کہ یہ کون سے دین کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے یا تورات کو یا زبور کو یا انجیل کو. نہیں، کفر اگر وہ کرتا ہے تو یہ کتابیں ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم. اللہ رحم کرے ہمارے امت مسلمہ پر کہ لوگ جڑ جائیں قرآن سے. اچھا، یہی تو لوگ بدترین مخلوق ہیں. اللہ بدترین، دیکھو بری ہے جانتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے بر، سورہ بقرہ 1977 لیس البر، اس کے معنی بھلائی. ایک ہوتا ہے بر، جس کی روٹیاں بنتی ہیں، غلہ. اور یہ ہے بر. بر سمندر کا اپوزٹ، خشکی زمین. تو زمین پر چلنے والی مخلوقات میں بدترین مخلوق اگر ہے تو یہ کہ کتاب ہونے کے باوجود بھی شرک کریں. اور مشرکین کیوں؟ واضح دلیل آنے کے باوجود بھی وہ شرک کر رہے ہیں. اسے نوٹ کرنا، شروع سے بیان ہو رہا ہے منفکین حتی تأتیہم البینہ. تو یہود اہل کتاب کے پاس تو بینہ آ چکی، مشرکین کے پاس بھی آ چکی. لہٰذا یہ بدترین خلائق ہیں یا مخلوق ہیں، جو بھی ترجمہ کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اور ظاہر ہے کہ ایمان، اعمال صالح. اب دیکھیے ایمان صالح، اعمال صالحہ کی بات ہو رہی ہے، تو دونوں کلمات میں فرق ہے، کہاں کیا بتانا ہے، کہاں کیا بتانا ہے. تو یہی لوگ زمین پر چلنے والی بہترین خلائق، بہترین مخلوق ہیں. تو یہ ہمارا ایک سورہ ہوئی. ابھی آپ اچھا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. مومنین کے ساتھ بڑی تفصیل آ رہی ہے.
کافرین کے ساتھ تو شر البریہ بات ختم ہو گئی. اب یہ صلہ انہیں کیوں ملے گا؟ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس جنات، باغات، عدن ہمیشہ بہیں گی نہریں اس کے نیچے سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. عدن یعنی دائمی. رضی اللہ عنہم، یہ بڑی نعمت ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ کس کے لیے؟ جو اب ترجمہ کی اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، لیکن ڈرے اور خشیت میں فرق ہے. جیسے کہ پڑھ چکے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پڑھ چکے ہیں نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور یہ ہے خشیہ. تو فرق ہے خشیہ میں اور خوف میں. اب ترجمہ تو ہم وہی کریں گے اور کوئی دوسرا ترجمہ ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خشیہ کسے کہتے ہیں. جیسے کہ ہم بھائی جسے اللہ کا ڈر ہے، یعنی اس کی عظمت کا، تو نماز کے لیے جاتا ہے. تو نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ کے ڈرتا نہیں ہے. خشیہ یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا دل سے. ہاں، خشوع، تو ہم اسے کہتے ہیں خشوع. تو خشوع اور خوف اور خوف تو کسی ظاہری چیز سے ڈرنا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے روبرو قائم ہونا، اس منظر سے ڈرنا، اس لیے وہاں خوف آیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا خشوع کیسے اختیار کریں؟ دل سے نماز پڑھیں، دل سے سجدہ کریں. تو یہ فرق اس کے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، پھر بھی یادہ کرتے رہیں گے. تو ابھی ساتھ میں رہیے، وقفے کے بعد پھر زلزلہ والی سورہ شروع ہوگی.